أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي لن تضلوا بعدما تمسكتم بهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، شعبہ تحفظ ختم نبوت مسنا مدرسے جسر کی یہ آخری نشست ہے اس سال میں. کل ملا کے گزشتہ کل کی اور آج کی نشستیں ہو گئی، 6 نشستیں ہوئی. ان میں جو بھی مضامین اور موضوعات آئے اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ زندگی کے جس مرحلے میں اور دنیا کے جس خطے جس کوشش میں بھی ہوں گے آپ، یہ چیزیں آپ کے کام ضرور آئیں گی. اس وقت میں نے جس مناسبت سے آیت پڑھی ہے اور روایت پڑھی ہے اس کا موضوع آپ کے اس شعبے کی نگرانی میں آپ کے شعبے کی طرف سے اس کتاب کا منظر عام پر آنا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تحفظ ختم نبوت کے نصاب میں داخل ہے. اور دارالعلوم دیوبند نے پوری فراخ دلی سے آپ کے شعبے کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ دعا بھی دی ہے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم نے، اور توقع بھی ظاہر کی ہے کہ پورے بنگلہ دیش کے لیے انشاءاللہ یہ مفید کتاب صاحب جو بھی کتاب بشرطے کے مفید کتاب. اب یہ شرط لگانی پڑ رہی ہے، پہلے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی لیکن اب تو مضر بھی آنے لگی ہے. اس لیے مفید کتاب یہ بہترین ساتھی کہلاتی ہے، بہترین دوست، بہترین رہنما. مجھے یاد آتا ہے کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت کے تلامذہ میں سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرحبا دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے شیخ الحدیث اور پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام، حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم حضرت سے حل کر لیتے تھے. اب بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ حضرت ہی ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں؟ تو پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت گئے لیکن اپنا بدل ہمیں دے کے گئے ہیں، بہترین بدل دے کے گئے ہیں، اور وہ ہیں کتابیں. اب جو بھی مسائل ہمیں پیش آئیں گے تو ہم ان کی کتابوں کے ذریعے سے حل کریں گے.
پتہ یہ چلا کہ شروع کی تاریخ سے دیکھیں گے، میں نے بالکل اخیر کی یہ تاریخ پیش کی ہے، آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ہمارے اکابر جب بھی دنیا سے گئے ہیں تو اپنا بدل اور نعم البدل دے کر کے گئے، اور اس چیز نے ہمارے دین کو، اسلام کو جو تقویت دی اور اس کا تمام ادیان کے اوپر غلبہ پانا جو دکھایا ہے، وہ اسی ذریعے سے ممکن ہو سکا ہے۔ باطل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو بالکل تاریخ ملے گی آپ کو، ان کی تاریخ اس سلسلے میں تاریخ ملے گی آپ کو۔ ان کے بڑے جاتے ہیں تو اپنا بدل دے کے نہیں جاتے کتابی شکل میں، اور دے کے جاتے ہیں تو جو ضلالت و گمراہی اس میں بھری ہوئی ہوتی ہے، پوری دنیا پر روز روشن کی طرح یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ ان کا بھٹکا ہوا ہونا ان کی کتابوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ آج دین اسلام کی جتنی اصولی بنیادی چیزیں ہیں، دیکھیے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، کتاب اللہ دی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ چیز آئی تھی، جو اپنی سنت دیا تو حضرات صحابہ نے اس کو کس بے جگری سے محفوظ کیا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر اللہ نے اس امت میں جو محدثین پیدا کر دیے کہ قرن اول میں ہی چھانٹ پھٹک کے ایک ایک لفظ کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ اسلام کا یہ جیتا جاگتا سورج دنیا میں کبھی ڈوبنے کا امکان ہی نہیں پیدا کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے جو کچھ بھی دیا، کتاب اللہ تو وہ محفوظ ہے، چونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے نشست میں بتایا تھا کیا خوبی اس کی ہے، کلام اللہ ہونے کی خوبی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات کو جیسے کبھی کہیں نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، اللہ کے کلام کو بھی کبھی کہیں نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، وہ وحی مطلوع کی شکل میں ہے، ہمارے نبی کی زبان سے جو کچھ بھی نکلا وہ وحی غیر مطلوع کی شکل میں ہے، تو اس کو بھی جو تحفظ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرات محدثین کے ذریعے سے، آج پوری دنیا میں ایک روشن سورج ہے، دنیا کے جتنے یہ ادیان ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کل بھی دیکھ سکتے تھے، آج بھی دیکھ سکتے ہیں، قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ تو دونوں ہی چیزیں الحمدللہ اس طرح سے محفوظ ہو گئی ہمارے درمیان۔ کمی ہماری اپنی ہے کہ ہم اس کو کما حق نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، تو باطل اس میں تلبیس کر کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی اس طرح کی بات پیش آتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں اپنی ہی کمی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ جو اس وقت سے چلا تو آپ دیکھ لیجئے آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ کتابی شکل میں ہمارے اکابر جب بھی جاتے ہیں تو اپنا بے بدل سرمایہ ہمیں دے کے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی آج آپ کے درمیان جو آئی ہے،
تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے جب اس کا مقدمہ آپ پڑھیں گے تو بہت کچھ میں نے لکھ دیا ہے، اور اگر کوئی سی چیز رہ گئی ہو تو بہرکیف اس کو زبانی بھی بیان کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں کہ اصل واقعہ تو پیش آیا تھا شاہجہاں پور ایک شہر ہے انڈیا میں، وہاں جو مرزائی کے بہت شاطر تھے، بہت بدماش، انہوں نے ایک مسجد پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کی رودات مختصر سی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ مقدمہ جب درپیش ہوا انگریزوں کی دربار میں، انگریزی عدالت تھی، لیکن وہ جب اس طرح کی بات آتی تھی تو کبھی کبھی وہ انصاف بھی کرتے تھے۔ فریقین عدالت میں پیش ہوئے، اس میں مقدمے میں جو سب سے پہلے فریق بنے وہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ دو کفایت اللہ ہیں، ایک کفایت اللہ مفتی اعظم ہند ہے، وہ بھی شاہجہاں پور کے ہیں، اور دوسرے مفتی کفایت اللہ وہ انہی پہلے مفتی کفایت اللہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی شاہجہاں پور۔ یہ استاد اور شاگرد دونوں نے مل کر کے مقدمے کی تیاری کی، اور یہ مفتی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مفتی کفایت اللہ اول کے شاگرد ہیں، تو مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان دونوں شاگردوں کو لگایا کہ اس مقدمے کی تیاری کرو، خود بھی لگے رہتے تھے۔ یہ واقعہ 1921 سے شروع ہوتا ہے، 1921 سے شروع ہوتا ہے، 1925-26 تک آتے آتے یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہاں سے جو فیصلہ آیا وہ مسلمانوں کے حق میں آیا، اور مرزائیت کو جو شکست ہوئی اس زمانے میں وہ ایک قابل دید منظر تھا۔ یہ مقدمہ مرزائیہ بھاولپور سے پہلے کا مقدمہ ہے، لیکن چھوٹی عدالت میں تھا، ایک جگہ کا مسئلہ تھا، اس لیے کوئی بڑا مسئلہ یہ مدعا نہیں بنا۔ جو مقدمے کی تیاری ان اکابر نے کی، تو اس مقدمے کے بعد، فیصلے کے بعد اس کو کتابی شکل میں ترتیب دے کر مفتی کفایت اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا، مولانا عبدالغنی پٹیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا حضرت تھانوی کی خدمت، جو مفتی کفایت اللہ ثانی ہیں ان کے واسطے سے، حضرت تھانوی کے منسلکین میں سے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کا نام تجویز کیا، ہدایت المنتری عن غوایت المفتری، اور اتنا زبردست تاریخی نام تجویز کیا ہے کہ اس کی وضاحت کر دی ہے میں نے وہاں، آپ دیکھ لیجیے گا، یہ علمی نکتہ ہے اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کتاب 1937 میں جیسا کہ محسوس ہوتا ہے اس وقت میں آئی، اور دھیرے 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 تقسیم ہند کا مسئلہ درپیش ہوا، یہ 2 ملک ہو گئے، پھر 3 ملک ہو گئے، کس طرح سے یہ کیسے محفوظ رہی، تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں جب یہ کتاب ملی تو ان اکابر نے اس کو پہلی والی جو کتابت تھی، اندازہ یہ لگتا ہے کہ مینو عن اسی کتابت کو انہوں نے شائع کیا، دوسری کتابت کروائی تو اس کا کوئی ثبوت واضح طور پر نہیں ملتا۔ بہرحال وہاں سے جب یہ چھپی، پھر جب 86 میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت قائم ہوئی آل انڈیا پیمانے پر، تو وہاں سے بھی یہ کتاب چھپ گئی۔
یہ چھپا ہوا موتی اس طرح سے چھپتا رہا تا آنکھیں الہند مجلس کا جب یہ نصاب ترتیب دیا گیا تو اس نصاب میں اول درجے کی یہ کتاب قرار پائی. اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مسائل مرزائیت کے ہیں 21 عقائد کے عنوان سے ترتیب وار کم و بیش تمام ہی بنیادی چیزیں اس میں ذکر آ گئی ہیں. کمال کی بات یہ کہ مصنف نے کتنی کتابوں سے مراجعات کی ہے اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں، اور آسان، اس کی اردو آسان ہے. شرط یہ ہے کہ آپ استاد سے پڑھیں. جیسے سلم کی عربی آسان ہے، لیکن کب؟ جب استاد سے پڑھیں گے تب. شرح قائد کی، بخاری کی، کسی کی بھی زبان آسان ہے، شرط ہے کہ استاد سے پڑھیں گے تب. اس لیے کہ یہ متن درجے کی یہ چیزیں ہیں. اس ایک کتاب کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ مرزائیت کی نیچے سے لے کے اوپر تک جتنی چیزیں، ساری چیزیں آپ کی تیاری میں آ جاتی ہیں. اور اب یہ جو نئے سرے سے منظر عام پر آئی ہے تو اس میں ایک جگہ آپ کو کہیں دھوکہ نہ لگے، بہت اصولی کتاب آئی ہے. آپ یہ غلطی کبھی مت کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے. اصول کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل نہیں ہے. کہیں کہیں اردو بھی اس کی غلط لکھی گئی ہے، بالقصد لکھی گئی ہے. تو آپ پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، تو آپ کہیں کہ یہ تو اردو غلط لکھا ہے. غلط نہیں لکھا ہے، وہ صحیح لکھا ہے. کیونکہ یہ متن درجے کی کتاب ہے، نصاب میں شامل ہونا تھا. کیا پتا آگے مرزائیت کی کتابیں ہمارے پاس رہیں گی یا نہیں رہیں گی، ملیں گی ہر ایک کو یا نہیں ملے گی. اس لیے مرزا قادیانی کا جو رسم الخط ہے وہ رسم الخط لیا گیا ہے ان کی کتابوں میں. اس کا رسم الخط اس لیے لیا گیا تاکہ زمانہ دیکھتا رہے کہ دعویٰ تو کر رہا ہے نبوت کا، مہدویت کا، مہدیت کا اور عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، اور منحوس کو صحیح اردو بھی لکھنے کا ڈھنگ نہیں. اس لیے اسی کے الفاظ لیے گئے ہیں اور تمام حوالوں کو پہلی مرتبہ اتنا مدلل کر کے پیش کیا گیا ہے. چھپی ہوئی کتاب کب کی تھی؟ 1921 سے تیاری اس کی ہوئی، اور آج اس کا سورج جو ہے چمک رہا ہے پوری ایک صدی کے بعد 2024 میں. تو کتابیں الحمدللہ ہماری تاریخ کا ایسا قیمتی اور بے بدل ورثہ ہیں کہ جتنا اس کو آپ سینے سے لگائیں گے اتنا ہی آپ کے علم کا سفینہ آگے بڑھتا رہے گا. میں نے تھوڑا سا کتاب کے تعلق سے کچھ یہ آپ کو رہنمائی کر دی، اور پہلی مرتبہ یہ کتاب آ رہی ہے یہاں. کتاب آج تو شاید آپ لوگوں کو صرف دکھا دی جا رہی ہے، جس کو کہتے ہیں اوپننگ اور جس کو کہتے ہیں رسم اجرا. یہ ہمارے وہاں کوئی معمول نہیں ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں. دنیا والوں کا معمول ہے اور اس کو معمول بنانا ہمارے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے. لیکن اس کتاب کو یعنی بطور تعارف پیش کرنا اور آگے چونکہ بڑھانا ہے، اس لیے یہ ایک انداز اپنا لیا جاتا ہے ہلکا سا کہ کسی نے کسی کو دے دیا، اس نے دے دیا اور اس نے دعا دے دی، بس یہ ہو گیا کتاب کا رسم اجرا. ایک نہیں ہوتا ہے. دنیا والوں کی طرف لینا، کھڑے ہونا، فوٹو کھینچوانا اور یہ کرنا وہ کرنا ہم لوگوں کے مزاج میں نہیں ہے. تو اس کا افتتاح جو کیا جا رہا ہے، آغاز کیا جا رہا ہے، اس کا بسم اللہ کیا جا رہا ہے. ایک نسخہ میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے مجھے دے دیں، بس یہ اس کا افتتاح ہو گیا. اب آپ حضرات اس کو لیں.
تو اذان سے پہلے یہ دیکھیے حضرت محترم صاحب کے ہاتھ سے انہوں نے لے لیا، یہ بسم اللہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کو ہم سب کے لیے اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے اور ہماری دین اور دنیا دونوں میں فلاح و کامیابی کا ذریعہ بنائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور جتنے بھٹکے ہوئے پورے بنگلہ دیش میں ان سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ایسی کتاب ہے، یاد رکھیے، جو چھوڑ آپ کو یہ دی جا رہی ہے کہ مرزائی زہر کا پیالہ پی کے مرنا پسند کریں گے، لیکن کبھی اس کا جواب لانا پسند ممکن ہی نہیں ہے۔ دو کتابیں اب تک آئی ہیں، ایک تو یہ زرعی اصول، یہ واحد کتاب ہے کہ جب سے آئی ہے آج تک کسی مرزائی نے بچہ ہی جنم نہیں دیا کہ اس کا جواب لکھے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی ایک تو امکانی طور پر کہ چلو جواب کچھ لکھے ملا لنگڑا، میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں نا، امکان بھی ہو سکتا ہے کیا کہ جواب لکھے جی، جس دن لکھ لے تو آپ کو صرف ایک ہی بات پوچھنی ہے کہ وہ بکرا دودھ کہاں سے دیتا تھا، ذرا دکھا دو مجھے، بکرا کھڑا کرو دکھا دو، چوہا اگلا ہے یا پچھلا ہے، مٹی کا دھر وہ دکھا دو، بھاگے گا ایسے جیسے چوہے بھاگتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے استاد حضرت مولانا منظور احمد چنوتی نور اللہ مرقدہ کو شاید منتخب ہی اسی کام کے لیے کیا تھا، اس کام کے وہ مجدد کہلائے جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے، ہندوستان میں نہ آئے ہوتے، تو شاید آدھا ہندوستان مرتد ہو چکا ہوتا۔ اسی طرح سے یہ جو دوسری کتاب اب آئی ہے، یہ بھی بے بدل، کبھی مرزائیوں سے ایسا نہیں ہو سکا ہے کہ ترتیب وار جس ترتیب سے یہ چیزیں آئی ہیں اسی ترتیب سے اس کا رد کر کے دکھا دیں۔ کورٹ میں شکست کھا چکے ہیں، اب وہ کیا کر سکیں گے؟ دونوں چیزیں بے بدل آئی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ الحمدللہ کتاب اب آپ کے سامنے ہے، لیکن کتاب
یہ صرف آپ کو دکھا دی گئی ہے، البتہ جو حضرات لینا چاہیں وہ نام لکھا دیں۔ ابھی جو آئی ہے یہ ہمارے ساتھ جا رہی چالو نہیں، اور کتاب آ جائے گی جو 3 دن کے بعد آئے گی، تو جو لوگ بھی لکھا دیں گے ان سب کو یہ کتاب مل جائے گی۔ یہ تاریخ کی پہلی کتاب ہے۔ اب جو پہلے خریدار اس میں کون کون بنے گا وہ ہاتھ اٹھائے، سب سے پہلا خریدار جی ماشاءاللہ، جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ فوراً پیسے ادا کرنا، آپ پیسے دھیرے دھیرے بھی ادا کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ تقریباً باتیں سب مکمل ہو گئی۔ اب مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہی دعا کرائیں، مجلس کا اختتام صدر مجلس کی دعا سے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں بھی آمین کہوں گا، لیکن یہ دعا تو انہی کو کرانی بہتر۔ تو یہ تھا کہ یہ خود اس موقع سے کچھ کلام کرتے، کچھ گفتگو کرتے کہ ہم لوگ میدان میں کس حد تک کامیاب ہیں، ہوئے یا نہیں ہوئے، کچھ کمی زیادتی جو کچھ بھی ہے اس کی نشاندہی کرتے تو ہم دونوں کے لیے فائدہ ہوتا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان کے فیوز برکات کو اللہ تعالیٰ پورے بنگلہ دیش میں عام اور تام فرمائے۔ یہ ان کی سعادت کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں یہ انہوں نے ایک سنہری تاریخ رقم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو ہمیشہ دعا کو رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو مزید عام اور تام فرمائے۔ ان کے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے جس بے جگری اور جس سوزے جگر کے ساتھ ان کی پرورش کی ہے، اس ادارے کو جنم دیا ہے اور یہاں تک اس کو یہ لے کر کے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا سلسلہ پیچھے دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا ملے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ علامہ گوگل سے کوئی بھی دین لیں گے تو وہ بددینی بھی دے سکتا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہمارے اکابر سے جو لیں گے تو اس کا سلسلے سند ہے، ہر چیز میں ہے۔ تو ان بزرگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ جو قربانیاں دے کر آج پیوندے خاک ہو گئے، لیکن ہمیں اتنی بڑی بلڈنگ میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وہ خاک میں گئے، ہماری ترقی کے لیے گئے، تو انہیں ہمیں بھولنا نہیں ہے۔ ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور تحفظ ختم نبوت کے جو شہداء اور خدام دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی ہمیشہ دعاؤں میں اپنے یاد رکھنا ہے۔ اب یہ کتاب انشاءاللہ شعبہ قائم ہو جائے گا، اب اس کے تحت سبقاً یہ پڑھائی بھی جائے گی۔ میں خود بھی جب آؤں گا تو اسی نصاب کی تکمیل کرواؤں گا۔ اب ادھر ادھر کی تقریریں نہیں ہوں گی، ایک ایک موضوع، ایک ایک عنوان لے کر اور پھر حوالے تمام مواقف مراجع لے کر، اور لیٹسٹ دنیا میں اب فکروں کا ترتیب و تعاقب ہمیں کیسے کرنا ہے، انہی اصولوں کے ذریعے سے علم کلام کے انشاءاللہ ہم آپ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت کمزور کر دیا اپنے وقت میرے بہت زیادہ دل کے چلو بھائی میرے بچوں، جہاں کہیں بھی دنیا میں رہنا دیکھو، اب خدا جانے دنیا کا کچھ یہ ناپائیدار دنیا ہے، کب کون کہاں ملے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس ملاقات کو اللہ تعالیٰ آخری ملاقات نہ بنائے، آخر میں بھی ہم سب کی ملاقاتیں انشاءاللہ ہوں گی، ہوتی رہیں گی، اور چلے بھی گئے دنیا سے تو وہاں تو ملنا ہی ملنا ہے، ہونی ملاقات۔ اس لیے میری طبیعت پر کوئی بہت زیادہ اس کا وہ نہیں رہتا ہے بات، لیکن بہرحال انسان ہوں، بشر ہوں، تو یہ بشری تقاضے کی بنیاد پر یہ سب چیزیں رہتی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما اللہ اس مدرسے کو خیر نصیب فرما خیر مقدر فرما اللہ اس کے معاونین اس کے بانیان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما جو زندہ ہے جہاں کہیں بھی اللہ میں خیر و عافیت نصیب فرما اللہ مفتی یحییٰ صاحب کی زندگی میں علم و عمل میں خیر و برکت نصیب فرما ان کے فیوز کو عام کام فرما اور ان سے ہم سب لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما اے خداوند کریم اپنے کرم کا اپنے فضل کا اپنے احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے جو شہداء اور خدام دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہے جہاں کہیں بھی اللہ نے خیر و عافیت نصیب فرما اللہ ان کے صدقے اور فکر میں ہمیں بھی خیر و عافیت نصیب فرما اے میرے کریم آقا اپنے کرم کا اپنے فضل کا اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں دینی خدمات کے لیے قبول فرما ہمیں دینی خدمات کے لیے قبول فرما ہمیں اور ہماری نسلوں کو دینی خدمات کے لیے قبول فرما اس راستے میں جو رکاوٹیں آزمائشیں ابتلائیں آنے والی اللہ ہم سب کو محفوظ فرما اے کریم آقا یہ کتاب آئی ہے کہ اللہ اس کو جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ذریعہ ہدایت بنا اور ہم سب کے لیے اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا اللہ اسے قبول فرما اللہ اس کے خیر سے ہم سب کو نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرما اے کریم آقا اپنے کرم کا اپنے فضل کا اپنے احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے اس میں جن جن لوگوں نے جس طرح سے بھی کہا ہوں کہ اللہ ان سب کو خیر و عافیت نصیب فرما اللہ اس کے ادارے کو قبول فرما ترقی ایسی نواز دے اے کریم آقا آپ کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے ہی ہم یہاں سے وہاں در مارے پھرتے رہتے ہیں اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہیں اللہ اپنی رضامندی سے ہم برابر پڑھیں اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اے کریم آقا ہمارے ساتھ نفس اور شیطان دونوں لگے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کو سلام کرتا ہوں مسافہ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ہیں آپ جواب دے دیں انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ আলহামদুলিল্লাহ একটা এলান শুনি আমাদের যে কিতাবটার কথা হুজুর বললেন ইসলাম ও কাদিয়ানিয়াত কা তাকাবুলি মুতালা আমাদের ছাত্র ভাইদের মধ্যে থেকে যারা আমরা এই কিতাবটা নিতে চাই আমরা এই মুহূর্তে যদি টাকা থাকে একটু টাকা দিয়ে মূলত 300 টাকা দিয়ে অথবা নাম লিখিয়ে আমরা অর্ডার কনফার্ম করে আমাদের হুজুর আছেন হুজুরের নামটা হলো আচ্ছা হুজুর আছেন ওনার কাছেই আপনারা এখন একটু তালিকা করাই দেন আমরা নিতে চাই যেহেতু আমাদের এখন মাত্র 50 কপি আমাদের হাতে আছে আমরা এটা নিয়ে যাচ্ছি আপনারা যারা কনফার্ম করবেন এই সপ্তাহের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আপনাদের হাতে কিতাব পৌঁছে যাবে আর এরপরেও ধারাবাহিকভাবে যারা নিতে চায় ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে পৌঁছাবে বাংলাদেশে কিন্তু এই প্রথম এটা আর কোথাও পাওয়া যাবে না এই জন্য অত্যন্ত নিঃস্বার্থভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব আমরা একটু নাম লেখাই দিই কষ্ট করে হুজুরের কাছে যাতে আমরা